بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر غیر منصرف ہے، نمبر 1 علم ہونے کی وجہ سے، نمبر 2 عدل ہونے کی وجہ سے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ اصل کلمہ کچھ اور تھا اور وہ بن گیا کچھ اور، جیسے عامر سے عمر بنا. اعلیٰ فرماتے ہیں بینما، اس دوران. بینما بات شروع کرتے ہوئے جیسے ہم بولتے ہیں اس دوران کے، تو اس طریقے سے اس دوران کے جو ہم اردو میں بولتے ہیں اسی کے لیے بینما استعمال ہوتا ہے. اس دوران کے نحنو جلوس، آپ میں سے بہت سو نے پڑھا ہے جلوس، ہے نا. جلوس یہ جالس کی جمع ہے. جلوس مصدر بھی ہے، اگر آپ مصدر کریں گے تو ہم بیٹھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ترجمہ بالکل غلط ہے. تو جلوس یہاں پر جالس کی جمع ہے، یعنی ہم بیٹھے تھے. عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ذات یومن، ایک دن. ذات یہ ویسے استعمال ہوتا ہے عربوں کے یہاں زائد، اصل تو یومن ایک دن ہے. اذ طلع، اس کے معنی جب کے ہیں، اصل تو آپ جانتے ہیں کہ شرطیہ ہے، لیکن کبھی کبھی مفاجاتیہ ہوتا ہے، اور مفاجاتیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچانک کے معنی کو بتلاتا ہے، کہ ایک دم یہ بات پیش آ گئی، بیٹھے ہوئے تھے ایک دم یہ بات پیش آ گئی. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ اگر اس داخل ہو فعل پر تب تو ہوتا ہے شرطیہ کے معنی میں، یعنی جب، اور اگر اسم پر اگر داخل ہو تو پھر یہ ہوتا ہے اچانک کے معنی میں. تو یہاں پر تو یہ طلع فعل پر داخل ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی یہ اچانک کے معنی میں ہے، تو یہاں پر تو یہ شرط کے معنی میں ہونا چاہیے، جب کے معنی میں، کیونکہ اس کے بعد فعل آ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ از اگر اسم پر داخل ہو وہ اچانک کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی مفاجاتیہ ہوتا ہے، وہ اکثری ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی عرب والے اس کا برعکس بھی استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ عرب والے قواعد کے محتاج نہیں ہیں، ہم قواعد کے محتاج ہیں. تو یہاں پر از مفاجاتیہ ہے، جیسا کہ ان کے شارح نے ابن اللہ نے صراحت کی ہے اس بات کی، اور اگرچہ یہ فعل پر داخل ہے. اچانک طلوع ہوا ہم پر ایک آدمی، ظاہر سی بات ہے آدمی تو طلوع نہیں ہوتا. تو یہاں پر اب آپ بلاغت بھی سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں تشبیہ. تشبیہ کا کیا مطلب؟ یعنی اس آدمی کو، رجل کو مشابہت دی ہے سورج کے ساتھ، کیونکہ سورج ہوتا ہے طلوع. تو لفظ طلع بول کر رجلن کے لیے طلع استعمال کیا، حالانکہ آنا چاہیے تھا دخلا. یہ تشبیہ استعمال کی گئی ہے کہ یہ رجل ایسا تھا گویا کہ سورج ہو، یعنی چمکتا ہوا انسان تھا. یہ اس کو کہتے ہیں تشبیہ. پھر تشبیہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی. تشبیہ بلیغ اور تشبیہ کیا کہتے ہیں اس کو، ترشیحیہ، تخیلیہ، کی تشبیہ کنائی، تشبیہ تصریحی. وہ 4 قسمیں ہیں، وہ بلاغت کی کتابوں میں پڑھ لینا. وہ اس کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی، ویسے ہی وہ تو بس سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کی عبارت حل کرنے میں زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی.
خیر، ایک آدمی ہم پر طلوع ہوا، یعنی ایک آدمی ہمارے پاس آیا. شدید بیاض الثیاب، سفید کپڑے والا. شدید کے معنی سخت سے کیا، بہت سونا ترجمہ، یعنی آپ میں سے. سخت نہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے سخت سفید کپڑوں والا، یعنی بہت زیادہ سفید کپڑوں والا. اب یہاں پر وہ سوال ہے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ رجل تو موصوف ہے اور شدید بیاض الثیاب یہ صفت ہے. اب آپ کو ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف معرفہ بن جاتا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوگا معرفہ کی 7 اقسام میں المضاف الی المعرفہ بھی معرفہ ہوتا ہے. تو الثیاب الف لام کی وجہ سے معرفہ ہوا، بیاض مضاف ہے یہ بھی معرفہ بن گیا، پھر یہ شدید مضاف ہے بیاض کی طرف تو یہ بھی معرفہ بن گیا. تو بیاض معرفہ بنا ثیاب کی وجہ سے اور شدید معرفہ بنا بیاض کی وجہ سے. تو نتیجہ یہ نکلا شدید معرفہ بن گیا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ رجل تو ہے نکیرہ اور شدید کو آپ نے بنا دیا معرفہ، تو نکیرہ کی صفت معرفہ کیسے آ گئی؟ نکیرہ کی صفت تو معرفہ آ ہی نہیں سکتی. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اضافت کی 2 قسمیں ہیں، اضافت معنویہ، اضافت لفظیہ. یہ جو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ بن جاتا ہے، یہ جب ہے جبکہ اضافت لفظیہ ہو. اور اگر اضافت معنویہ ہو پھر مضاف اپنی حالت پر رہتا ہے نکیرہ جو کا تو یہ اضافت یہاں پر معنویہ ہے. اور اضافت معنویہ کی وجہ سے بیاض معرفہ نہیں بنا، اور بیاض جب معرفہ نہیں بنا تو شدید معرفہ نہیں بنا. تو یہ جو کا نکیرہ رہا اور رجل موصوف نکیرہ، شدید بھی نکیرہ. اب تیسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ اضافت لفظیہ ہے یہ اضافت معنویہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شبہ فعل ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم مبالغہ، مصدر، اسم تفضیل، یہ جو اتنے بھی شبہ فعل ہیں جو بار بار میں شمار کرواتا رہتا ہوں، یہ شبہ فعل اگر ان کی اضافت ان کے معمول کی طرف ہو، معلوم کیا کہتے اسے، معمول کا مطلب ہے یعنی ان کے فاعل کی طرف، ان کے مفعول کی طرف ہو، ان کے مفعول بھی کی طرف، ان کے مفعول فی کی طرف، ان کے مفعول مطلق کی طرف ہو، تو یہ اضافت معنویہ. آسان سے یہ ہے کہ اگر مضاف ہو اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبہ یا مصدر ہو مضاف، اور مضاف الیہ ہو اس کا فاعل یا اس کا مفعول یا اس کا مفعول فی یا اس کا مفعول مطلق، تو وہ اضافت معنویہ ہے. اب یہاں پر دیکھیں شدید کیا ہے؟ شدید اسم فاعل بھی ہے بعض علماء کے نزدیک، اور بعض اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. کچھ بھی ہو شبہ فعل تو ہے نا، ہم اس کو صفت مشبہ لیتے ہیں. صفت مشبہ ہمارا مضاف بن گیا، اور اس کے بعد بیاض کے معنی سفیدی، سفیدی زیادہ تھی تو زیادہ ہونے والی چیز تھی کیا؟ سفیدی. تو بیاض حقیقت میں شدید کا فاعل ہے، بیاض حقیقت میں شدید کا فاعل ہے کیونکہ زیادہ ہونے والی چیز سفیدی ہے. تو اب یہ فاعل بن گیا، تو ہماری تعریف اس کے اوپر فٹ بیٹھی کہ مضاف ہے شبہ فعل یعنی صفت مشبہ، اور مضاف الیہ ہے اس کا فاعل یعنی بیاض. تو اس طریقے سے یہ اضافت معنویہ ہے. اور جب اضافت معنویہ ہے تو اب اس کے اندر تعریف نہیں پائی جائے گی. جب تعریف نہیں پائی گئی تو نکیرہ جو کا تو باقی رہا، جب نکیرہ جو کا تو باقی رہا تو رجل ان کی صفت بننا یہ درست ہے. یہ اتنا لمبا جواب ہے جو آپ ایک دم اڑا کر چل دیتے ہیں. میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، ہم نے بھی تو کتابوں ہی سے اور اساتذہ ہی سے سنا ہے.
شدید سواد الشعر، اس پر بھی وہی اشکال ہوگا اور وہی آپ جواب دیں گے. شدید سواد الشعر، بالوں کے کالے ہونے کا سخت ہونا. یہ ترجمہ مت کر دینا، کیونکہ مضاف الیہ بعض طلبہ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے الٹا ترجمہ کرنا ہے، بالوں کے کالے ہونے کے، سفید ہونے کا. نہیں، اردو کے اعتبار سے فٹ کریے آپ. بہت زیادہ کالے بالوں والا، وہ جو بالوں کے، لالوں کے، سفید کے، یہ جو ہوتا ہے یہ اضافت لفظیہ میں ہوتا ہے، اضافت معنویہ میں نہیں یہ ترجمہ ہوتا. اور یہاں پر اضافت معنویہ میں ہوتا ہے وہ ترجمہ، اور یہ اضافت لفظیہ ہے. یہاں پر اضافت لفظیہ میں نہیں یہ ترجمے چلتے کا کی کے. شدید سواد الشعر، کالے، تیز کالے بالوں والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے آثار اس کے اوپر دکھائی نہیں دے رہے تھے. را یا را کے معنی دیکھنا، اگر معروف پڑھیں گے نہیں دیکھ رہا تھا وہی اس کے اوپر سفر کے آثار. تو یہاں دیکھنے والا کوئی ایک متعین تھوڑی ہے، بلکہ یہاں تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سرے سے اس کے اوپر سفر کے نشان دکھائی نہیں دے رہے تھے. تو لا یرا مجھول پڑھنا زیادہ سیٹ بیٹھتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بار آپ کو ایک شبہ ہو رہا ہوگا کہ میں لا یرا حال ہے، مضارع ہے، لیکن ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دکھائی دے رہے تھے. ماضی کا ترجمہ کر رہے ہیں نا ہم. تو ماضی کا کیوں کر رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ ماضی ہی کا تو ہے. تو جب واقعہ ماضی کا ہوا تو اب اس کا ماضی کا ترجمہ کیا جائے گا. البتہ الفاظ حال کے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے. کسی کو کہتے ہیں کہ یا اس طریقے سے بیان کرنا جیسے کہ فی الحال اس کو دیکھ رہا ہے وہ آدمی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ حال کے الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حال میں واقعہ چل رہا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ واقعہ فی الحال میرے سامنے ہے. تو ماضی کا واقعہ ہوتا ہے لیکن حال سے بیان کرتے ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ واقعہ ابھی بھی میرے سامنے ہے. تو یہ حقیقت میں وہی انداز اختیار کیا گیا ہے. بینما نحن جلوس، ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا اس دوران کہ ہم بیٹھے تھے. بھائی تھے کہاں سے آ گیا یہاں پر؟ یہ تو کوئی ماضی بعید نہیں ہے، یہاں تو فعلی استعمال نہیں ہوا. اس کا جواب وہی ہے کہ واقعہ حکایت الماضی بالفاظ الحال، یہ اس کو قاعدے کے اعتبار سے بلاغت کے اندر اس کو کہتے ہیں حکایت الماضی بالفاظ الحال، یا حکایت الماضی بالحال، ماضی کو بیان کرنا حال کے ذریعے سے. جیسے کہ اب اردو میں اگر ہم بالکل لفظی ترجمہ کریں، اس دوران ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھا کیا ایک آدمی آ رہا ہے اور کپڑے سفید ہیں، بال کالے ہیں، اور اس پر تو سفر کا کوئی بھی نشان دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اور ہم میں سے اس کو کوئی پہچان بھی نہیں رہا ہے. تو اس طریقے سے بہت سے اردو میں بھی اس طرح باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں واقعہ تو پہلے ہی ہو چکا نا. خیر، ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے اس کو کوئی نہیں پہچان رہا تھا. دیکھو یہاں بھی تھا آ گیا، احدن اس کا فاعل ہے. حتی جلس، یہاں تک کہ یہ بیٹھ گئے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاسند رکبتیہ، اسند یسند اصل کہتے ہیں کسی پر ٹیک لگانا. آپ میں سے کسی نے ترجمہ کیا ملانا.
تو ملانا اصل اس کا ترجمہ نہیں ہے، ضمہ ہے ملانے کی عربی تو اس نے اپنے گھٹنوں کا ٹیک لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر، یعنی ملایا بھی، اور ملانے کے اندر یہ صورت بھی داخل تھی کہ جیسے ہلکا سا ٹیک سا آ رہا ہو، اعتماد جسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اعتماد اور اتکا اور ٹیک کر لیا. تو انہوں نے ان کے دونوں گھٹنوں کو کا ٹیک لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے مبارک پر. ابھی عجیب سی بات ہے کہ ایک آدمی آیا اور بالکل اس طریقے سے آگے چپک گیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر. یہاں پر شراح کا اختلاف ہے کہ فخذیہ میں ہا ضمیر سے کیا مراد ہے، یعنی انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رکھا اپنی دونوں رانوں پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر، دونوں مراد ہو سکتی ہیں. لیکن حافظ ابن حجر نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ یہاں فخذیہ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہاتھ رکھے، کیونکہ آپ کو آگے چل کے پتہ لگ جائے گا کہ یہ حضرت جبریل ہیں، اور پتہ تو آپ کو پہلے ہی سے ہوگا. اصل یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ عجیب ڈھنگ سے آئے ہیں، بالکل کھلے بن کر اور بالکل پاس بیٹھ کر عجیب انداز میں سوال کر رہے ہیں. کسی صحابی کی تو خیر یہ ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ نیا انداز اسی وجہ سے اختیار کیا گیا تاکہ سب لوگ متوجہ ہو جائے، بھائی یہ آدمی کیسا ہے، کیا پوچھ رہا، کیا جواب مل رہا. تو عجیب سی بات اس وجہ سے اختیار کی گئی تاکہ سب لوگ متوجہ ہو جائیں. تو راجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھا اور فرمایا اے محمد اخبرنی عن الاسلام. اخبر یخبر، اخبار امر ہے، یہ اخبر آپ نے میں سے کسی نے پڑھا تھا اخبر. اخبرنی مجھ کو بتلائیے اسلام کے بارے میں. آگے انشاءاللہ کل آ جائے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، کچھ پوچھنا تھا مفتی صاحب. استغفرک واتوب الیک. جی مفتی صاحب پوچھیے.